آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم اسلام میں اس وقت جمہوریت کی کیا صورتحال ہے، مسلمانوں کا اور جمہوریت کا ماضی میں آپس میں کیا تعلق رہا ہے، اور اس وقت کن ممالک میں کس حد تک جمہوریت نافذ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہوریت اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں نہایت مشکور ہوں جاوید احمد غامدی صاحب کا، لاہور سے تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ جاوید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ پہلے تو یہ بتائیے جاوید صاحب کہ کیا اسلام میں جمہوریت ہے؟ پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اسلام جب کسی معاملے میں گفتگو کرتا ہے تو اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز تو ایمان و اخلاق کے وہ مباحث ہیں جو دین کے اصل مباحث ہیں، یعنی جس میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہمیں کیا ماننا ہے اور ہمیں اپنے اندر کیا اخلاقی تبدیلیاں کرنی ہیں جس کے نتیجے میں ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ دنیوی معاملات سے متعلق دین میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کا تعلق در حقیقت اس چیز سے ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے لیے قانون بنایا، ضابطہ بنایا، کوئی نظم قائم کیا، اس میں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جہاں انسان کے لیے فیصلے کی کوئی بنیاد میسر کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تجربے کے ذریعے سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، اس علم و عقل کی بنیاد پر اگر وہ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرمائی ہے وہ اصولی رہنمائی ہے۔ وہ رہنمائی یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہمیشہ ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا، امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے پر مبنی ہے، وہ ان کی رائے سے وجود میں آئے گا، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے گا، ان کی رائے کی تائید سے محروم ہونے کے بعد اپنا جواز کھو بیٹھے گا۔ یہ اصولی بات ہے۔ اس کے کچھ نتائج ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں کسی شخص کو بھی یہ استحقاق حاصل نہیں کہ وہ زبردستی ان پر اپنا تسلط قائم کر لے، کسی خاندان کی حکومت قائم نہیں کی گئی، کوئی برہمنیت نہیں ہے جس کو اسلام نے سند جواز دی ہو، بادشاہت نہیں ہے جس میں ایک خاندان میں اسی کی اولاد حکمران ہوتی چلی جاتی ہے، بندوق کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم کر لے۔ مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں فیصلہ کن چیز خود مسلمانوں کی رائے ہے۔ تو جمہوریت کا بنیادی اصول یہی ہے، یعنی جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمہور فیصلہ کریں گے، لوگ فیصلہ کریں گے ان کا حکمران کس کو ہونا ہے، لوگ فیصلہ کریں گے ان کا نظم اجتماعی کیا ہوگا، لوگ فیصلہ کریں گے ان کے ہاں قانون کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی۔ اسلام نے بھی یہی کیا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی چیز کو پسند کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اس کا پسندیدہ نظم کیا ہے جو لوگ قائم کر سکتے ہیں، وہ شورا کا نظم ہے، مشورے کا نظم ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظم ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو جمہوریت اپنی روح کے اعتبار سے اسلام میں قبول کر لی گئی ہے، بلکہ اسلام کا آئیڈیل بھی یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں، لوگوں کی رائے کی تائید کی بنیاد پر وہ اپنا نظم چلائیں۔ چنانچہ اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اور اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، قرآن نے صرف اس کی جانب اشارہ کیا، اور قرآن کا عام اسلوب بھی یہی ہے کہ جو واقعات وہاں تفصیل سے بیان ہوتے ہیں ان کی جانب اشارہ ہی کرتا ہے، لوگ ان کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی بالکل اسی طرح ایک نظم حکومت قائم کر دیا جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے خلفاء نے ذمہ داری سنبھالی۔ وہ کسی خاص خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کا معاملہ بھی بالکل وہی تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یوشع اور کالب جو ان کے دو بڑے رفقا ہیں، انہوں نے ان کے بعد بنی اسرائیل کا نظم اجتماعی سنبھالا، اور پھر اس کے بعد ایک جمہوری طرز کا جو قبائلی معاشرے میں ممکن ہو سکتا تھا نظم ان کے ہاں قائم ہو گیا۔ اس کو بائبل کی کتاب قضات بیان بھی کرتی ہے، یعنی ایک قاضیوں کا نظام تھا، لوگ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتے تھے جو ان کے ہاں نمایاں ہوتے تھے، ممتاز ہوتے تھے، ان کو ارباب اہل وقت کی حیثیت سے ذمہ داری دے دیتے تھے، اور وہی لوگ تھے جو نظم چلاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے جب دوسری قوموں کو دیکھا، اس زمانے میں فلسطینیوں کی بڑی بڑی بادشاہتیں قائم تھیں، انہوں نے دیکھا ان کے دربار ہیں، ان کے خدم و حشم ہے، ان کا بڑا شکو ہے، ان کے رتھ نکلتے ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا اپنے پیغمبر سے، سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ کا تقرر ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ اس تبصرے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اپنا منشا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ یہ فرمایا اور نبی کی وساطت سے ان کو بتایا کہ تم بادشاہت چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گردنوں میں غلامی کا جوا ڈالا جائے، تمہاری عورتوں کو پکڑ کر کنیزوں کی حیثیت سے درباروں میں پیش کیا جائے، تمہارے نوجوانوں سے بیگار لی جائے؟ بادشاہ تو یہ کیا کرتے ہیں،
وہ تمہیں محکوم بنا لیں گے، تمہیں غلام بنا لیں گے. اس وجہ سے تمہارے اندر جو حریت پر مبنی ایک نظام قائم کیا گیا ہے تم اس کے وفادار رہو. لیکن بنی اسرائیل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب بار بار توجہ دلانے کے باوجود تیار نہیں ہوئے تو پھر ان کے لیے طالوت کو بادشاہ کی حیثیت سے مقرر کر دیا گیا. اس سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں. ایک یہ کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا منشا جو بھی ہو دنیا کے نظم میں وہی بات چلتی ہے جس کے لیے سماجی عوامل موجود ہو. یعنی بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، ان کے اندر ایک جمہوری نظام قائم کیا گیا، خدا کے پیغمبر کے خلیفوں نے اس نظام کو آگے بڑھایا. لیکن جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ان کے مطالبے کو پورا کر دیا گیا. بین ہی یہی معاملہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا ہے، ورنہ جہاں تک خدا کے پسندیدہ نظام کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ لوگ فیصلے کریں، لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے حکمران چنیں، ان کو منتخب کریں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ ظاہر حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے، تمدن کے لحاظ سے ہوتا ہے، تہذیبی روایات کے لحاظ سے ہوتا ہے. آج ایک طریقہ ممکن ہے، کل وہ ممکن نہیں ہوگا. قبائلی معاشرے میں اور ہوگا، زرعی معاشرے میں اور ہوگا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور طریقے ہوں گے. طریقے تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن حق حکمرانی کس کو حاصل ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان عوام کو حاصل ہے. یعنی کسی خاندان کو نہیں ہے، کسی طاقتور کو نہیں ہے، کسی برہمن کو نہیں ہے، کسی پوپ کو نہیں ہے، نہ مذہبی بنیاد پر کوئی آدمی حکمرانی کا منصب حاصل کرتا ہے، نہ کسی اور بنیاد پر. یہ صرف لوگ ہیں جو اسے منتخب کرتے ہیں اور وہی اس کو سند جواز دیتے ہیں. یہ سب عوام کی رائے سے حکومت کے انتخاب تک تو معاملہ ٹھیک ہے، اسے اتفاق کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی روح سے حاکمیت اور سپریمیسی جو ہے وہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے. لیکن یہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے، جو مغربی جمہوریت ہے، اس میں تو عوام کی رائے کو ہی سپریمیسی حاصل ہے، وہاں پہ تو اللہ کا تصور نہیں ہے. دیکھیے، یہ بات یہ ہے کہ جس وقت مسلمان اپنے اندر کوئی نظام قائم کریں گے تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت مان لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پروردگار کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے، اور ایک شخص نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا. تو جب ایک مسلمان اپنے لیے جمہوری اقدار اپنائے گا یا اپنا فیصلہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے کرے گا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا نظم کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جمہوری نظم ہوگا. اور جب شریعت کے معاملے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ وہ لوگ شرارت کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ شرارت کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں شریعت نہیں ہوگی، یہاں مسلمان ہیں. مسلمان جب پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو وہ اپنے دین کے خلاف فیصلے کیوں کریں گے؟ تو اس وجہ سے یہ بات کہ مسلمان اپنے پروردگار کی عبودیت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا معبود مانتا ہے اور معبود کی حیثیت سے وہ اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. یہ مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کا فیصلہ ہے جو وہ کر چکا ہے. اسی فیصلے کا ظہور اس کی جمہوری آرا میں بھی ہو جائے گا، اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں تو حتمی اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، وہ جس طرح کا بھی قانون بنائے، خواہ وہ دینی تعلیمات سے متصادم ہی کیوں نہ ہو. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پارلیمنٹ کو اس طرح کا اختیار دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس پہ یہ قدغن لگائی جائے کہ نہیں وہ دین کے اصولوں کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکے گی، تو اس لحاظ سے تو پھر یہ مغربی جمہوریت کے روح کے خلاف معاملہ نہیں ہو جاتا؟ پارلیمنٹ کیا کسی عمارت کا نام ہے؟ پارلیمنٹ میں لوگ جائیں گے، مسلمان قوم کے نمائندے ہوں گے. میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کو پروردگار کی حیثیت سے مان لیتا ہے. تو آپ یہ کیسے باور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ، اس میں 300 کے قریب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، 370 کے قریب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کر ڈالیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری پارلیمانی تاریخ میں آپ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس طرح کوئی فیصلہ کیا ہے. اس طرح کے فیصلے ہمیشہ بادشاہوں نے کیے. مسلمانوں کو آپ موقع دیں اس بات کا کہ وہ اپنے دین کے لحاظ سے فیصلے کریں، اس کے لیے کوئی قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نزدیک بنیادی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان بنائیں، ان کے اندر اسلام کا سچا شعور پیدا کریں. جب وہ اس شعور کے ساتھ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ان کے فیصلے اور ہوں گے، اور جب دین کو نہ ماننے والے جائیں گے جیسے کہ مغربی معاشرے میں جاتے ہیں تو ان کے فیصلے اور ہوں گے. جیسے لیکن ہم پوری اسلامی تاریخ پہ آپ جب نظر ڈالتے ہیں، آپ نے بنی اسرائیل کی مثال دے دی، تو ہمیں کہیں پہ بھی نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نہ اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے دور میں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی کہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوں، ایک پرائم منسٹر ہو، ایک صدر ہو. تو یہ چیز تو کہاں سے آ گئی پھر؟ یہ چیز تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ممکن ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے اصول کہ حق حکمرانی کس کو حاصل ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے،
وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کا اطلاق کسی معاشرے پر جب کیا جائے گا اس بنیادی اصول کا تو وہ معاشرتی حالات کے لحاظ سے ہوگا. قبائلی معاشرے میں آپ اس کا اطلاق کریں گے تو اور طریقے سے ہوگا, زرعی معاشرے میں آپ اس کا اطلاق کریں گے تو اور طریقے سے ہوگا, اور جس طرح صنعتی انقلاب ہوا ہے, بڑے شہر آباد ہوئے ہیں, اس میں اس کا اطلاق کریں گے تو اور طریقے سے ہوگا. تو یہ اصل میں طریقہ کار کا مسئلہ ہے. یعنی موجودہ زمانے میں جس طرح اور بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں بالکل اسی طریقے سے لوگوں کی رائے لینے کے طریقے بھی ڈیولپ ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, یہ باقاعدہ نظم بن چکے ہیں. یعنی مغرب میں صرف یہی نہیں ہوا کہ سائنس میں ترقی ہوئی ہے, سوشل سائنسز میں بھی بہت سا کام ہوا ہے اور بہت سی چیزوں کو نظام اور سسٹم کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا, کاروبار لوگ کرتے تھے بیٹھ کے کر لیتے تھے اور اپنی فطری ذہانت کی بنیاد پر وہ مارکیٹ میں اپنا مقام بھی پیدا کر لیتے تھے. اب بزنس ایڈمنسٹریشن ایک پورا فن بن چکا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے مغرب میں بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ انسانیت کی میراث ہے, ان کو مغرب اور مشرق میں نہ بانٹیے, ان کا جائزہ لیجیے. اگر ان میں کوئی چیز غلط ہے, ہماری اقدار کے خلاف ہے, اس کو الگ کر دیجیے, ورنہ نظام ایک دن میں نہیں بنتے, یہ اصل میں سماجی عوامل کے تحت بنتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام زیادہ تر جس معاشرے میں آئے وہ قبائلی معاشرے تھے. قبائلی معاشروں میں اس طرح کی جمہوریت ہوگی, زرعی معاشروں میں ایک بالکل دوسری طرح کی جمہوریت ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا انگلستان ہے جہاں سے جمہوریت اور جمہوری اقدار نے جنم لیا ہے, وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں لارڈز کے پاس حکمرانی تھی, اس لیے کہ چونکہ فیوڈل سسٹم تھا تو اس کے نتیجے میں یہ اصل میں زمیندار تھے بڑے بڑے جو مل کر حکومت کا نظم چلاتے تھے. یہ میگنا کارٹا جس کو کہتے ہیں 1215 کا, جس میں بنیادی حقوق لوگوں کے مانے گئے, وہ کن کے حقوق تھے؟ وہ کامنز کے تھے؟ نہیں, وہ لارڈز کے حقوق تھے. یعنی بادشاہ کے درمیان اور بڑے جو لوگ تھے ان کے درمیان تعلقات کیا ہونے چاہیے اور اختیارات کی تقسیم کیا ہونی چاہیے, اس سے ایک رخ بدلا ہے. اور مغرب میں بھی یہ جمہوری اقدار جس صورت میں آپ کو اب نظر آ رہی ہیں یہ 300-400 سال میں کہیں اس جگہ پر پہنچی ہیں. یہ انسانیت کا ایک سفر ہے. تو یہ آپ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کیوں ڈھونڈیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جس چیز کو ڈھونڈنا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیا حقوق حاصل تھے, حق کے حکمرانی ان کا مانا گیا تھا یا نہیں مانا گیا تھا, لوگوں کو رائے کی آزادی حاصل تھی یا نہیں حاصل تھی. اس کی بہترین مثالیں آپ کو ملیں گی. لیکن یہ سب انبیاء کی تاریخ میں تو ہمیں کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ عوام سے پوچھا گیا ہو یا رائے لی گئی ہو, بلکہ اللہ کسی فرد کو منتخب کر دیتے تھے پیغمبری کے لیے اور اس کو بھیج دیتے تھے, اوپر ہی سے ان کی نامزدگی ہو جاتی تھی. دیکھیے, پیغمبری ایک بالکل الگ چیز ہے. پیغمبری تو ایک ایسا منصب ہے کہ جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر تو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے. اس وجہ سے انسانوں کے درمیان پیغمبر کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے, اور جب دنیا میں پیغمبر موجود ہوگا تو خدا کی حکومت قائم ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید اللہ اور رسول کی حکومت کہتا ہے, سیدنا مسیح علیہ السلام اس کو خدا کی بادشاہی کہتے ہیں. خدا کی بادشاہی مطلب یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور اللہ کی حکومت قائم ہے اور پیغمبر کے ذریعے سے ان کے احکام کا نفاذ ہو رہا ہے. یہ تو بالکل ایک مستثنا صورتحال ہے. لیکن جیسے ہی پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس کے بعد حکمران کا انتخاب کرنے کے لیے کیا روایت انہوں نے قائم کی؟ آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا اپنے حکمرانوں کا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے ابھی کیا, ان کی حکومت قائم ہوئی, لوگوں نے فیصلہ کیا, اور جب لوگوں نے بادشاہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنقید کی اور یہ بتایا کہ یہ کوئی صحیح نظام نہیں ہے, تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ دین کا سب سے بڑا عارف سیدنا ابو بکر کو آپ کہیں گے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خاص موقع پر, اور بخاری میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے, تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا, لوگوں نے کچھ سوالات اٹھا دیے سیدنا ابو بکر کے انتخاب کے بارے میں, انہوں نے اس پر تبصرہ کیا, بتایا کہ اس کی نوعیت کیا تھی, سمجھایا لوگوں کو, اور اس کے بعد یہ لافانی جملہ کہا کہ یاد رکھو کوئی آدمی اس واقعے کی غلط تعبیر کر کے مسلمانوں کے اندر کوئی دوسری حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. لا خلافت مشورۃ من المسلمین, مسلمانوں کا نظم مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا, اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی قاعدہ کا قانون نہیں ہے. تو یہ اصول بیان کر دیا گیا. اصول کو اپلائی ہمیشہ حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا. لیکن جیسے پھر جب خلفائے راشدین کے انتخاب کو ہم دیکھتے ہیں, چلو پیغمبروں کا معاملہ تو الگ تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی خلیفہ کا انتخاب جو ہے, خلیفہ راشد کا انتخاب, وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح ان دنوں ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات لوگ منتخب کیے جاتے ہیں. اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, اس وقت حالات نہیں تھے, لیکن بالکل جمہوری طریقے سے ہوا. آپ دیکھیے کہ کیسے کیا انہوں نے یہ کام. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال میں یہ محسوس کر کے کہ میرے بعد کوئی بڑی نزاع کھڑی ہو سکتی ہے, لوگوں کو بلایا. اس وقت دو بڑے گروہ تھے, ایک مہاجرین قریش کا گروہ تھا, دوسرا انصار کا گروہ تھا. انہی دونوں گروہوں کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ چونکہ صورتحال میں یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ پہلے تو مدینہ تک ریاست محدود تھی, مدینے میں انصار کو اثر و رسوخ حاصل تھا, اور انصار ہی کے بڑے بڑے اکابر سے مشورہ کر کے آپ بڑے فیصلے کرتے تھے. لیکن اب فتح مکہ کے بعد پورا عرب مسلمان ہو گیا, تو آپ نے لوگوں کو بلایا
یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں انصار کے لیڈر بھی تھے، مہاجرین کے لیڈر بھی تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ریاست کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا. اس کی دلیل دی آپ نے فرمایا الناس تبع لقریش. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قریش ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، یعنی اکثریت انہی کو حاصل ہے. مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم. مسلمان بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں، اور جب کفر میں تھے تو اس وقت بھی لوگ انہی کی پیروی کرتے تھے. وہ عرب کے لیڈر ہیں. العرب لا تعرف ھذا الامر الا لھذا الحی. عرب کے لوگ اسی قبیلے کے لیے اقتدار کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو جانتے ہیں. تو میرے بعد اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا. تو گویا جمہوری اصول پر آپ نے اکثریت کی تائید کی بنیاد پر جس گروہ کو تائید حاصل تھی اس کو اقتدار منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. اسی فیصلے کی بنیاد پر سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا. وہاں حضرت عمر نے، میں نے جس واقعے کا اشارہ کیا، ان کا نام پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم کل مسلمانوں کے سامنے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیں گے. اگلے دن وہ فیصلہ پیش کیا گیا. کوئی تلواریں نہیں نکلی، کوئی فوج نہیں آئی، لوگوں کے سروں پر کوئی چیز مسلط نہیں کی گئی. لوگوں نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا، ایک عمومی قبولیت حاصل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. حضرت عمر کو آپ دیکھ لیجئے، یعنی جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کے دنیا سے رخصت ہونے کا موقع آیا، انہوں نے تمام بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا، اور ظاہر ہے قبائلی معاشرے میں یہی ہو سکتا تھا. ان سب لوگوں کے سامنے اپنی رائے پیش کی. آج کے زمانے میں بھی آپ یہی کریں گے. یعنی اقتدار تو قریش کے پاس تھا. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے مسلم لیگ حکمران ہے یا پیپلز پارٹی حکمران ہے، اقتدار تو ان کے پاس ہے، لیکن اگر دنیا سے کوئی حکمران جس کو وزیر اعظم کی حیثیت دی گئی ہے وہ رخصت ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ پارلیمانی پارٹی کے لوگ بیٹھیں گے، وہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. سیدنا ابو بکر صدیق نے بالکل یہی کیا. یعنی ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا، اپنی رائے پیش کی، ان کی تنقید سنی، اور جب سب نے تائید کی کہ ان سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا کوئی، اس کے بعد وصیت لکھی. لوگ عام طور پر اس کو غلط بیان کرتے ہیں کہ نامزد کر دیا. یعنی یہ ایسا ہی تھا جس طرح آج بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تو کسی کا نام پیش کیا جائے گا نا، لوگوں کی رائے لی جائے گی. جب لوگوں نے تائید کی، بڑے بڑے لیڈروں نے، ان کی تقریریں تاریخ میں نقل ہوئی ہیں. آپ طبقات ابن سعد کو پڑھیں تو ایک ایک لیڈر نے سیدنا عمر کے خصائص بیان کیے، تائید کی، یہ الفاظ کہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان کا تقرر کیا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میرے بعد 6 لوگ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق تو ایک شخص کا نام پیش کر سکے تھے، لیکن 6 لوگ ہیں جن کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے. لوگ انہی میں سے کسی کو منتخب کریں گے. ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اندر پہلے فیصلہ کر لو، اس کے بعد جو فیصلہ تم کرو گے عوام اس کو قبول کر لیں گے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھے. وہ 6 لوگ تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں ایک صحابی تھے. انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ یوں کیجئے کہ ہم لوگوں کی تعداد کم کر لیتے ہیں، تو ایک آدمی ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے اور میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب 3 آدمی باقی رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہوں، اب میرے ہاتھ میں تم فیصلے کا اختیار دے دو، میں لوگوں کے مشورے سے جس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ایک آدمی کا انتخاب کر دیتا ہوں. انہوں نے سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ خلیفہ ہو گئے. تو آپ اگر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے کے لحاظ سے جمہوری طریقے پر سب کا انتخاب ہوا. کوئی کسی ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کا خاندان اور، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان اور، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان اور، بالکل الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بندوق تھی، کوئی تلوار تھی، اس نے کوئی جتھا بنایا تھا، سیدنا تغلب حاصل کر علی لیا. اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ ان کا انتخاب اس میں کس طرح کی میں نے اس کو اس لیے موضوع بحث نہیں بنایا کہ اس وقت ایک فتنے کی صورت پیدا ہو چکی تھی، ایک بغاوت کی کیفیت تھی اور اس کے بارے میں بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی. لیکن بہرحال انہی لوگوں نے ان کو منتخب کیا جو لوگ پہلے منتخب کرتے رہتے تھے. بار بار انہوں نے یہ کہا کہ مہاجرین کے لیڈر ہی پہلے منتخب کرتے تھے، میرا انتخاب بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن چونکہ ایک فتنے کی صورت پیدا ہو گئی تھی، بغاوت کی ایک صورت تھی جس کے نتیجے میں ان کا انتخاب ہوا، تو اس پر 2 رائے ہو سکتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے دور میں یا انبیاء کرام کے دور میں ایک شخصیت ہی تھا جن کو منتخب کیا جاتا تھا اور پھر فیصلوں کا اختیار ان کے پاس ہوتا تھا. ایک تو موجودہ جمہوری سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر الگ سے ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ الگ سے ہو جاتے ہیں، پھر کابینہ کو یعنی ایک پورے گروپ کو کچھ اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ موجودہ جو جمہوری سسٹم ہے یہ اسلامی اصولوں سے متصادم نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ یہ تو اس کی ڈیولپ شکلیں ہیں. امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر صدر ہی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ادارے وجود میں آتے ہیں. وہ ادارے اس وقت بھی تھے. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زمینوں کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. عراق کی زمینیں فتح ہو گئی، شام کی زمینیں فتح ہو گئی. عام لوگوں کا خیال یہ تھا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی رائے بھی یہ تھی کہ یہ زمینیں لشکر میں تقسیم کر دی جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے اختلاف رکھتے تھے. چنانچہ اس موقع کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ اب باقاعدہ مشورہ کیا جائے. تو کیا کیا گیا؟ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا. پارلیمنٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ لیڈر بلائے گئے. خمسۃ من الخوس خمسۃ من الخزرج،
یعنی 5 اوس میں سے 5 خزرج میں سے مہاجرین کے لوگ بھی اسی تناسب سے شریک ہوئے. انہوں نے 6 دن تک بحث کی اور اس کے بعد فیصلہ کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ حاضر کو ماضی میں تو داخل نہیں کر سکتے. وہ ایک قبائلی نظام ہے. قبائلی نظام میں قیادت بڑی حد تک متعین ہوتی ہے. لوگوں کا اعتماد کن کو حاصل ہے وہ موجود ہوتا ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کیا کسی نے بندوق کی طاقت سے قبضہ کیا؟ کسی نے تغلب قائم کیا؟ کسی نے استیلا قائم کیا؟ کسی نے مذہبی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کی؟ کیا کوئی پوپ بن کر کھڑا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے فیصلے کیے. لوگوں کے فیصلے کرنے کا طریقہ وہ اختیار کیا گیا جو اس وقت کے قبائلی معاشرے میں موجود تھا. جیسے ہمارے کچھ علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو پارلیمانی سسٹم کی بجائے صدارتی نظام کے قریب ہے جو اسلام کی تعلیمات ہے اور اسلام کا جو نظام ہے. میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ ہو سکتی ہے رائے کہ اسلامی تعلیمات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو اس میں صدارتی نظام شاید ان مقاصد کو بہتر طریقے پہ پورا کر لے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات کہ اسلام نے کوئی نظم تجویز کیا ہے جس کے یہ زیادہ قریب ہے، نہیں. اسلام نے صرف اصول دیا ہے. اس اصول کی روشنی میں ہم نے نظم اجتماعی قائم کرنا ہے. ہم اپنے حالات کے لحاظ سے قائم کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات میں ایک رائے دوں، مراکش کے حالات میں ایک دوسری رائے دوں، سعودی عرب کے حالات میں ایک تیسری رائے دوں. یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مغربی جمہوریت کے مختلف ادوار کا مطالعہ کریں. ادوار کے لحاظ سے بھی اور ملکوں کے لحاظ سے بھی آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. آپ دیکھیں بلجیم میں اور صورتحال ہے، فرانس میں اور صورتحال ہے، جرمنی میں اور صورتحال ہے، انگلستان میں بالکل دوسری صورتحال ہے. ابھی تک وہ بادشاہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک آپ جیسے علماء سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے آپ خود کو کسی منصب کے لیے پیش نہیں کر سکتے، نامینیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کی نااہلی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو امیدوار بنا دے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سسٹم میں تو ابھی یہ انتخابات ہو رہے ہیں تو ہر جگہ آدمی خود امیدوار بن رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار دے رہا ہے، دوسروں سے ووٹ مانگتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ کیا اسلامی اصولوں سے متصادم نہیں ہے؟ یہ بات یہ ایک حدیث کا غلط مطلب سمجھنے سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس میں اقتدار کا حریص ہونے سے روکا گیا ہے. یعنی آدمی کو اقتدار کا حریص نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور کسی منصب کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، خدا کا خوف رکھتے ہوئے پیش کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. آپ کو اپنے لیے سول بیوروکریسی منتخب کرنی ہوتی ہے. آپ کو فوج کے ذمہ دار لوگ اپنے لیے اندر سے منتخب کرنے ہوتے ہیں. تو لوگ پیش نہیں کریں گے تو گھر سے ان کو نکالیں گے. آپ جا کے امتحان دیتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، اس سے آپ اپنی بیوروکریسی منتخب کرتے ہیں. تو یہ تو ایک جدید دور کی ضرورت ہے. جو بات حدیث میں کہی گئی تھی وہ بالکل اس سے مختلف ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کو اقتدار کا حریص نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی اقتدار کا حریص ہے وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتا. تو اس کو صحیح بیان کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض اہل علم نے اور بعض جلیل القدر اہل علم نے اس کا مطلب بالکل الٹا لیا، اور اس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے میں ان کو خود اپنی بات کی تردید کرنا پڑی اپنے عمل سے. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد خود بھی پیش کیا، لوگوں سے بھی کہا کہ اپنے آپ کو پیش کریں. تو اصل میں اس کے بغیر کوئی نظام بنایا نہیں جا سکتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ بالکل اور ہے، اور یہ چیز ایک اخلاق کی نصیحت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر لوگ اقتدار کے حریص ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان سے بے انصافی تو وجود میں آ سکتی ہے، عدل وجود میں نہیں آ سکتی. جیسے بھی اور کیا ہے جب آپ الیکشن میں ہمارے ہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اقتدار تک ہی رسائی چاہتے ہیں نا، اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا. ایک چیز یہ ہے کہ آدمی دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوم کی خدمت کے لیے پیش کر رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرے. وہ اپنے آپ کو اصل میں ایک ذمہ داری کے لیے پیش کر رہا ہے. ایک چیز یہ ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ حرص ہو کہ مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے، حب جاہ جس کو آپ کہتے ہیں، میں کسی بڑے منصب پر فائز ہوں، میرے خدم و حشم ہوں، میرے گرد و پیش میں لوگ ہوں، یا میں اس سے کوئی ناجائز فائدے اٹھاؤں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ اقتدار کی حرص کہتے ہیں. دیکھیے مال کمانا ممنوع نہیں ہے، مال کی حرص ممنوع ہے. لیکن جیسے کچھ لوگ ہمارے بڑے علماء کرام وہ تو یہ مطلق فتویٰ لگا رہے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ کفر ہے. ایسا کیوں ہے؟ جب سب کچھ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو پھر ہمارے بعض علماء کرام جمہوریت کو کفر کیوں قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے جی بات یہ سوال تو آپ کو علماء کرام سے کرنا چاہیے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ چونکہ مغربی جمہوریت میں انہوں نے بعض ایسے نتائج دیکھے کہ جس میں معاشرہ خدا مرکز نہیں رہا، انسان مرکز بن گیا، اور اس میں اللہ کی شریعت کو بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا. اور پھر مغرب میں خاص طور پر ریفارمیشن کی اور رینائسنس کی تحریک کے جو نتائج نکلے ان کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مغرب میں بھی کیا ہوا تھا. مغرب میں در حقیقت زیادہ تر لوگ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. مسیحی مذہب میں سینٹ پال کے زمانے سے شریعت کو الگ کر دیا گیا تھا. یعنی وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے حواری تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے بہت سے رومیوں کو مسلمان کیا،
یعنی پہلے تو بنی اسرائیل میں تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، وہ مسلمان ہوئے تو بعض لوگوں نے، جس طرح کے عام طور پر فقہی آراء میں تشدد ہو جاتا ہے، جو لوگ 20 سال 80 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ ختنے کرائیے، تو اس سے ایک بحث پیدا ہوئی اور اس کے بعد سینٹ پال نے پوری کی پوری شریعت کو بنی اسرائیل کے لیے خاص قرار دے دیا۔ تو وہاں تو کئی ہزار سال سے صورتحال یہ تھی کہ شریعت کا کوئی تعلق سوسائٹی کے ساتھ نہیں رہا تھا، اس وجہ سے وہاں پاپائیت کے خلاف جنگ ہوئی۔ تو پاپائیت کے خلاف جنگ کو خامخواہ مذہب کے خلاف جنگ سمجھ لیا جاتا ہے، وہ معاشرے مسیحی رہے، مسیحی اقدار کے پیرو ہیں، بائبل پر حرف اٹھاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے امریکہ کے اندر ان کی قیادت کتنی مذہبی قیادت ہے، مجھے آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو صورتحال یہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو اس میں بھی اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک نظم ہوتا ہے، وہ جب آپ کی سوسائٹی میں آئے گا تو آپ کی اقدار کا تابع ہو کر آئے گا۔ تو اسلام نے آپ کو کیا اصول دیا ہے؟ کیا اسلام نے آپ کو آمریت کا اصول بتایا ہے؟ کیا اسلام نے بادشاہت کی تلقین کی ہے؟ اسلام نے آپ کو بتایا امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم پر عمل کرنا ہے ہمیں۔ عمل کرنے کے لیے اس وقت مغربی جمہوریت نے جو ادارے ڈیولپ کر دیے ہیں وہ انسانیت کی میراث ہے۔ ویسے ہم مغرب سے اپنے لیے نظام کیوں نہ لے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلوبہ نظام جو ہے وہ جمہوریت نہیں، وہ خلافت ہے، ہم خلافت کا کیوں مطالبہ نہ کریں؟ یہ دو باتیں آپ نے کہہ دی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانیت کے علم کو آپ مغرب اور مشرق میں نہیں بانٹ سکتے۔ یہ آپ نے جو کچھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس میں جو آلات آپ کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے کہاں سے لیے ہیں؟ آپ طیارے کہاں سے لیتے ہیں؟ جہاز کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ نے ایٹم بم بنانے کا علم کہاں سے لیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ انسانیت کا سفر ہے، اس کو مغرب اور مشرق میں کیوں بانٹتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، ایک دور تو جمہوریت کی روح بھی وہ ہم سے لے گئے ہیں نا، تو ہم اپنے اس کی طرف کیوں نہ جائیں؟ بات یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے روح لی، اس روح کو لے کر انہوں نے ادارے بنائے اور ان اداروں کے پیچھے صدیوں کا تجربہ ہے۔ تو اب آپ تاریخ کو لوٹانا کیوں چاہتے ہیں؟ ایک پہلو تو یہ ہے، انسانیت جو اپنا سفر کر رہی ہوتی ہے اس میں جہاں وہ پہنچ چکی ہوتی ہے آپ اس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں اس اصول کے اوپر کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، یعنی جو چیز آپ کے نزدیک موضوع نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ جو چیز آپ کوئی نظام، کوئی حکومت ہمارے خلافت کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا، تو ہم اپنے خلفائے راشدین کے خلافت ہی پہ اصرار کیوں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی خلافت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کبھی آپ نے اس کے پس منظر پر غور کیا؟ یہ کہاں سے لفظ وجود میں آیا تھا؟ یہ کوئی نظام ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بات قرآن نے کہی میں نے آپ کو بتا دی، امرہم شورا بینہم، یہ لفظ کیسے وجود میں آیا؟ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، یعنی عربی زبان میں اس کے ایک معنی یہ بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق نے حکومت سنبھالی تو لوگوں نے انہیں عربی زبان میں، یہ کوئی اصطلاح نہیں تھی، خلیفۃ الرسول کہا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ ان کے بعد سیدنا عمر کی حکومت قائم ہوئی تو عربی زبان میں لوگوں نے کہنا شروع کیا خلیفۃ و خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا جانشین۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لمبی تقریر ہو جائے گی، یعنی 2-4 اور حکمران ہو گئے، تو یہ موضوع لفظ نہیں ہے، تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا۔ تو سیدنا عمر سے بڑھ کر دین کا عارف کون تھا؟ جب انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نظام نہیں تھا، ایک لفظ تھا جو بولا گیا، بعد میں اس لفظ کو ہم نے مقدس بنا دیا اور ہم اپنے حکمرانوں کو جو ملوکیت کا نظام قائم کیے ہوئے تھے خلیفہ کہنے لگ گئے۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے، نہ کوئی نظام بنایا گیا تھا، نہ خلافت راشدہ میں کوئی نیا نظم قائم کیا گیا تھا۔ امرہم شورا بینہم کے اصول کو اس وقت کی قبائلی روایات کے مطابق نافذ کیا گیا، قبائلی روایات کے مطابق، اور آج کے دور میں آپ کو انسانیت کا تجربہ قرآن کی ہدایت یہی ہے، سنت کی ہدایت یہی ہے کہ جمہوری نظام ہو، لیکن پھر جب ہم اپنی اس مسلمانوں کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے بعد بہت کم کہیں جمہوری حکومتیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ جو بھی نظم اجتماعی میں اصلاح کرتے ہیں یہ ہمیشہ تمدنی اور سماجی حالات کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے بار بار یہ عرض کیا ہے اس گفتگو کے دوران میں کہ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی، ایک پیغمبر کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ تم بادشاہت کیوں چاہتے ہو؟ اپنی گردن میں غلامی کا جوڑ ڈالنا چاہتے ہو؟ اپنی حریت کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے لڑکوں کو بیگار میں پکڑا جائے یہ چاہتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں بادشاہت چاہیے۔ تو میرے نزدیک انہوں نے اصرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کروایا طالوت کو۔ ہمارے ہاں بھی صورتحال بالکل یہی ہوئی، یعنی مسلمانوں کو جب یہ موقع ملا کہ وہ دیکھیں کسرا کی بادشاہت ہے، کیسر کی بادشاہت ہے، بڑی بڑی سلطنتیں مفتوح ہو گئیں، ایک بڑا نظم قائم ہو گیا۔ اسلام کی حکومت اگر جزیرہ نما عرب تک رہتی تو صورتحال بالکل اور ہوتی۔ عرب حریت پسند تھے اور ان کے ہاں ایک قبائلی روایت موجود تھی،
لیکن جیسے ہی باہر نکلے تو وہاں پہلے سے ملوکیت کی روایت تھی، مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے اور بہت جلد انہوں نے اسی کے سارے پہلو اختیار کر لیے، اور پھر اس وقت کا معاشرہ، یہ خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے دجلہ و فرات کا، اس پورے علاقے کے اندر چونکہ زرعی معیشت تھی اور زرعی معیشت میں جلد یا بدیر بہرحال بادشاہت قائم ہو جایا کرتی ہے، تو تمدنی حالات اس کا باعث بنے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس اصلاح کے لیے سوسائٹی کتنی تیار ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی وہ تو چند ہزار تھے، لیکن آپ کے فوراً ہی بعد اس وقت جو ممالک ہیں وہ اسلامی ریاست کے صوبے بن گئے، اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی، تو اس سلطنت کے جو تمدنی حالات تھے وہ تو چشم دھن میں تبدیل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں پھر بادشاہت کا نظام ہی لوگوں نے اختیار کر لیا، اور شاید اس زمانے میں اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ یا تو یہ ہوتا کہ خلفائے راشدین کو اتنا موقع ملتا کہ وہ کسی نظم اجتماعی کو تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بہت جلد وہ نظم ختم ہو گیا، ابھی اس کے اصول بھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئے تھے اور اس کی بنیاد پر کوئی ادارے بھی نہیں بنے تھے، تو جلد ہی مسلمانوں نے جو ڈیولپ ادارے تھے ان کو اختیار کر لیا۔ اس سے خود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانیت جس راستے پر چل رہی ہوتی ہے اس میں اصلاح کر کے کوئی نئی چیز پیدا کرنا آسان کام نہیں ہوتا، تو یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن جیسے اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں تو عرب معاشرے ہوں یا اسلامی ممالک کے باقی سوسائٹیز ہوں، بڑی حد تک وہ انڈسٹریلائز ہو چکی ہیں اور مغرب سے ہم نے بہت ساری اور چیزیں لے لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تو عالم اسلام میں بہت کم جگہوں پہ ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، دیکھیے کچھ تو تاریخی ہیں، یعنی ایک ایسی قوم کہ جس کو ایک لمبے عرصے تک ان لوگوں کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کا موقع ملا ہو جنہوں نے اپنی بادشاہتیں قائم کی ہوئی تھی مذہبی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر۔ میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، میں ذرا اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ جی، آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ ہوا کہ جیسے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی تو وہاں سیاسی سطح پر ملوکیت قائم ہو گئی۔ ملوکیت کے نظام میں قیادت کبھی نہیں پنپتی، یعنی اس میں تو ایک خاندان ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب حکومت اس کے پاس رہے گی اور صدیوں تک اس کے پاس رہے گی، تو پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں سے آئے، مسلمانوں کے اندر اعتماد کیسے پیدا ہو؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس غلامی کے محکومی کے خوگر ہو گئے۔ دوسری طرف دیکھیے تیسری صدی کے بعد مسلمانوں کے دین کے معاملے میں بھی حریت ختم کر دی گئی، اجتہاد کا دروازہ بند کر کے لوگوں نے کہا تقلید کے اصول پر مسلمان دین سمجھیں گے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کو یہ باور کرانا کہ وہ اپنے دین پر غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، رائے قائم کر سکتے ہیں، اگر وہ ایک نقطہ نظر کے اندر کوئی غلطی محسوس کریں دوسرے کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ یہ بات کہیں تو پگڑی پونجی غائب ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مذہبی علمی معاملات میں تقلید کا اصول، تقلید کیا ہے؟ یہ خود ایک طرح کی غلامی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کے ہاں تزکیہ نفوس کے لیے تصوف کا ادارہ وجود میں آ گیا، اور تصوف کے ادارے میں تعلق پیر اور مرید کا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ایک شخص کو مان لیا جاتا ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں۔ تصوف نے جو اصول لوگوں کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ بمیں سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید، اگر پیر مغاں یہ کہتا ہے کہ آپ شراب سے اپنے سجادے کو رنگین کر لیں تو آپ کو اس کو بھی ماننا ہے، تو امتثال امر کی تعلیم ان کو دی گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ علم کے معاملات میں یعنی قانونی معاملات میں تقلید کا اصول اختیار کر لیا گیا، سیاسی معاملات میں کم و بیش 800 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک، کم و بیش 1000 سال تک ملوکیت کے نظم کو قبول کر لیا گیا، اور اپنی تطہیر کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے جو نظام بنایا گیا وہ پیری اور مریدی کے اصول کے اوپر بنایا گیا۔ یہ تینوں چیزیں جو تھیں انہوں نے مل کر مسلمانوں کی نفسیات بنائی ہے۔ اس کو اقبال نے ایک مصرے میں بیان کر دی ہے، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، مسلمانوں کو خطاب کر کے اس نے کہا ہے کہ تم اصل میں قتیل کس چیز کے ہو؟ سلطانی ہے، ملائیت ہے، پیری ہے، لہذا مسلمانوں کی پوری نفسیات در حقیقت اسی میں بنی ہوئی ہے، ان کے اندر حریت پیدا کرنا، ان کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کیمسٹری کا مسئلہ ہے یا پھر اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں مثلا افغانستان میں طالبان کو حکومت آ گئی یا کچھ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں میں اس طرح کی تحریکیں اٹھتی ہیں، تو اس سے یہ تاثر جنم لیتا ہے کہ شاید اسلام کا جو مطلوبہ نظام ہے یعنی جن پہ یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں وہ کچھ پاپائیت کے نزدیک نہیں لگتا۔ اسلام کا مطلوبہ نظام نہ کہیے، یعنی مسلمان جس کے خوگر ہو گئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تیسری صدی کے بعد اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا چاہیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، اور آپ کو دیکھنا چاہیے صحابہ کرام کا طرز عمل۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حریت کا اندازہ کریں کہ خوارج انارکسٹ تھے، حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے، سر عام دھمکیاں دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم خلفاء کو قتل کر ڈالیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ابھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی کسی آج کے جمہوری معاشرے میں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حریت کا۔ ایک شخص کے بارے میں شکایت کی گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اس کو جو کہا وہ آپ سنہری حروف سے لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے
ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا. یہ حریت کا سبق تھا جو دیا گیا. اس کے بعد 1.5-2 صدی کی آپ علمی تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو کہیں تقلید کا لفظ نہیں ملے گا. آپ مطالعہ کریں, آپ کو کہیں پیری مریدی نہیں ملے گی. تو اس وقت مسلمانوں کو جب 1000 سال تک آپ نے یا محکوم بنایا, یا مقلد بنایا, یا مرید بنایا, یعنی مسلمان کی حیثیت سے جو حریت اور آزادی کا سبق دیا گیا تھا, جب اتنے لمبے عرصے تک آپ نے وہ سبق پڑھایا ہی نہیں ہے, تو کیسے اچانک ان کے اندر ایک تبدیلی آ جائے؟ اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی قوموں کی نفسیات میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ یہ کہ سماجی عوامل تبدیل ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے کچھ نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس پر خود کتنا عرصہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن معاشروں کے اندر یہ چیز کسی حد تک ہو گئی ہے, وہاں کچھ نہ کچھ جمہوری اقدار کی پاسداری ہونے لگ گئی ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیے کہ آمریت میں بھی جمہوریت کا سبق پڑھنا پڑتا ہے. ترکی میں اگرچہ فوج کی مداخلت ہوتی ہے, لیکن کسی حد تک بہرحال جمہوری اقدار کی پاسداری ہوتی ہے. ملائیشیا میں بھی نسبتاً حالات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کی نفسیات میں چونکہ یہ چیز داخل ہے, تو اس وجہ مذہب کی بنیاد پر جب تبدیلی آتی ہے, تو آپ دیکھیے کہ 3 بڑی ریاستیں قائم ہوئی ہیں. سعودی عرب میں ایک ریاست قائم ہوئی, ایران میں ایک انقلاب آیا, اسی طرح طالبان نے ایک حکومت قائم کی, ایک جگہ بادشاہت قائم ہوئی, دوسری جگہ پاپائیت قائم ہوئی, تیسری جگہ ملائیت قائم ہوئی. اس لیے کہ ہماری نفسیات میں کشتہ سلطانی و ملائی و پیری یہی چیزیں داخل تھیں. پہلے آپ ان کو نکالیے, قوم کو بدلیے, اس کا مزاج بدلیے, اس کے اندر اسلام کی دی ہوئی حریت اور اس کی اقدار کی نشو و نما کیجیے. اس کے بعد جمہوریت کا خواب بھی دیکھ لیں. جی تو صاحب ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خلفاء راشدین کے دور میں یا حضور کے دور میں مسلمانوں کی ایک ہی ریاست تھی, ایک ہی خلافت تھی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں عالم اسلام جو ہے وہ بٹا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کا یہ تقاضا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی اسلامی ریاست ہو. کیا ہم مختلف یعنی ایسی مختلف حدود میں تقسیم ہو کے ہم اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی خواہش ہے, کاش ایسا ہو جائے. دنیا کے اندر جن قوموں میں کسی بنیاد پر بھی وحدت ہوتی ہے وہ اس کی کوشش کرتی ہیں. یورپ اس وقت یورپی یونین کی صورت میں یہی کوشش کر رہا ہے, اور قوموں نے بھی تاریخ میں یہ کوشش کی ہے, مسلمان بھی کریں, لیکن یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی الگ الگ ریاستیں بھی موجود ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ان ریاستوں کے اندر نظم حکومت کیا ہے, کیا وہاں حریت ہے, وہاں انصاف ہے, وہاں اسلام کی اقدار ہے, وہاں امرہم شورا بینہم کے اصول پر حکومت ہو رہی ہے, وہاں شریعت کو بالادستی حاصل ہے. ان چیزوں کو ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ ایک سلطنت قائم ہو جائے, 90-95 سال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 2 مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں. ایک اسپانیہ میں آپ فخر کرتے ہیں, کسی آدمی نے کبھی یہ کہا کہ اسپانیہ کی حکومت ایک باغی حکومت تھی یا جائز نہیں تھی؟ بڑے بڑے آپ کے علماء فضلاء اس زمانے میں موجود تھے, آپ کے ائمہ اربعہ اسی زمانے میں موجود تھے, ان کے سامنے یہ ریاست قائم ہوئی ہے. کس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا؟ اچھا ایک یہ بتائیے کہ اسلام کی روح سے فرد اور ریاست کا کیا تعلق ہے؟ یعنی ریاست کس حد تک ایک فرد کی آزادی کو محدود کر سکتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں وہاں تو لبرٹی ایک اصول ہے جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی روح سے طالبان کی حکومت جو ہم نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ تو آپ کو پگڑی باندھنے پہ بھی مجبور کیا جاتا ہے, آپ کو داڑھی کے خاص مقدار پہ بھی مجبور کیا جاتا ہے. تو اسلام اس حوالے سے کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ریاست کس حد تک فرد کے معاملات میں مداخلت کر سکتی؟ دیکھیے جی, 2 چیزیں ہیں. ایک تو دنیا کا عمومی اصول ہے کہ جب کوئی فرد کسی جرم کا ارتکاب کرے گا, اور جرائم بالکل متعین ہے, دنیا جانتی ہے کہ جرائم کیا ہوتے ہیں, تو آپ اس کی آزادی کو محدود کرتے ہیں, اسے قید بھی کرتے ہیں, اسے سزا بھی دیتے ہیں. یہ تو دنیا کا مسلمہ اصول ہے. مذہبی احکام میں سے وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ریاست قانون کی طاقت سے نافذ کر سکتی ہے؟ صرف 2 چیزیں ہیں. ایک نماز, دوسرے زکوٰۃ. کر سکتی ہے, یعنی یہ بھی نہیں کہ لازماً اسے کرنا چاہیے, اس کا حق دیا گیا ہے. اور قرآن مجید نے اس کو خود بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. چونکہ مذہبی حکومتوں میں اس کا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہ کر لے, تو اس لیے قرآن نے اس کو خود بیان کر دیا اور سورہ توبہ میں بیان کر دیا, اور یہ بتایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ 2 شرعی احکام ہیں, 2 دینی احکام ہیں جن کی آپ پابندی کا لوگوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, انہیں آزاد چھوڑ دو. تو خود قرآن مجید نے آزادی اور حریت کے اصول بھی بیان کر دیے, قاعدہ بھی بیان کر دیا, حدود بھی بیان کر دیے. اس وجہ سے جو ریاست بھی اس کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ خود دین کی خلاف ورزی کرتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ قرآن مجید کو مرجع اور ماخذ بنا کر دین پہ غور نہیں کیا جاتا, تو اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ریاست میں آپ جس چیز کی بھی تلقین کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ لوگوں کو تعلیم دیں, ان کی تربیت کریں, لیکن قانون کی طاقت سے آپ کسی چیز کو ان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے ان 2 چیزوں کے علاوہ. یعنی یہ 2 چیزیں ہیں جن میں آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی لازم نہیں کیا گیا کہ آپ کریں.
اس کے علاوہ فرد کو آزاد چھوڑتا ہے. جی بالکل, قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں فخلوا سبیلہم, انہیں آزاد چھوڑ دو, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرو. لیکن جیسے کیا آزادی اظہار رائے کی کوئی وہ حد نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی تلقین کرتا ہے, مثلا ہر معاملے پہ ایک عام آدمی بات نہیں کر سکتا, صرف علماء کا وہ حق ہوتا ہے, حفظ مراتب کا مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ان کو ہر طرح کی پھر آزادی حاصل نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وہ پابندیاں ہیں جو خدا لگاتا ہے, وہ پابندیاں تو ہر مسلمان خدا کی پابندیوں کی حیثیت سے مانتا ہے, اس میں اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اگر ان پابندیوں میں سے کسی معاملے میں انحراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں مواخذہ کرے گا. یہاں اس کو آزادی دی ہے خدا نے. ایک وہ پابندیاں جو ریاست لگا سکتی ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے حج بھی کروں گا, میں روزے بھی رکھوں گا, اور اگر میں مثال کے طور پر روزے نہیں رکھتا تو میں ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے حدود ہیں جن کی مجھے پابندی کرنی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو میں خدا کے حکم کی حیثیت سے مانتا ہوں. اس میں ریاست میں بھی اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو تبلیغ اور تلقین اور تعلیم کے اسلوب میں کرے گی. وہ کیا چیز ہے جو قانون کی طاقت سے مجھ پر نافذ ہو جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب مادر پدر آزادی حاصل ہو گئی, مسلمان خدا کے حکم کا پابند ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کوئی حکومت میرے اوپر تلوار لے کے یا بندوق لے کے کھڑی ہوتی ہے جب میں سور نہیں کھاتا, جب میں شراب نہیں پیتا, جب میں بدکاری نہیں کرتا؟ یہ خدا کا حکم ہے جس کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو خدا کا حکم تو موجود ہے, لیکن ریاست کے حدود بہرحال معین ہونے چاہیے, کیونکہ ریاست کو انسان چلا رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں طے ہونا چاہیے کہ ان کو کیا حق حاصل ہے, وہ قرآن نے متعین کر دیا ہے. اللہ کے تو مجھے ہر حکم تو واضح ہو گیا کہ اسلام شورائی نظام پہ زور دیتا ہے, لیکن سوال یہ کہ شورا میں کون لوگ شامل ہوں جو قانون سازی کر سکیں. ہماری پارلیمنٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. کیا پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے اور شورا کا ممبر بننے کے لیے کوئی اہلیت اور کوئی معیار نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اہلیت اور یہ معیار بھی لوگوں کو طے کرنا ہے. یعنی وہ اپنے حالات کے لحاظ سے دین کی ہدایات کی روشنی میں معیار طے کر لیں گے, اور سوسائٹی جس طرح کی ہوگی اس کے لحاظ سے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں. وہ معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل رکھ دے. فیصلہ لوگ ہی کریں گے. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیے جو نیک ہوں, جو دیانتدار ہوں, جو امانت کے ساتھ معاملات کو چلانے والے. یہ ساری باتیں کہیے. آپ کے آئین میں بھی یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں. عالم ہونا ضروری نہیں ہے. عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ریاست کا نظم چلانے کے لیے عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن جیسے اس پارلیمنٹ نے یا اس شورا نے اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو دین کی سمجھ. یہ بات یہ کہ اس کو صحت کے معاملے میں قانون سازی کرنی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہاں ڈاکٹر ہونے چاہیے یا طب کے ماہرین ہونے چاہیے؟ اسے سائنسی معاملات میں بھی قانون سازی کرنی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آئنسٹائن اور نیوٹن کو ہونا چاہیے؟ جب پارلیمنٹ کو جس معاملے میں قانون سازی کرنی ہوگی اس میں وہ معاشرے کے اندر جو اہل علم موجود ہوں گے ان سے مشورہ کر لے گی. آپ کے ہاں تو باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں, جس میں یہی معاملات طے کیے جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو معاشرے میں اہل علم موجود ہیں, ان کی آراء سامنے آ جائیں گی. پارلیمنٹ ان میں سے جس رائے کو مناسب سمجھے گی اس کو اختیار کر لے گی. فیصلہ فرد بھی کرتا ہے تو خود کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بحثیت فرد کے دین کو اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عالم ہوں گے تو تب دیندار ہوں گے. نہیں, آپ علماء میں سے کسی کی رائے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. یہی معاملہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ خود کوئی قانون سازی کرتے وقت اجتہاد نہیں کرتی. اجتہاد تو اہل علم کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی میں اجتہادات موجود ہوتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ ہمارے اس معاشرے میں ابو حنیفہ بھی موجود ہے, شافعی بھی موجود ہے, مالک بھی موجود ہے, احمد بن حنبل بھی موجود ہے رحمہم اللہ, یہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی آراء موجود ہوں گی, ان کے نقطہ نظر موجود ہوں گے. ان میں سے جس کی رائے کو پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہے فیصلہ کر لے گی. تو قانون سازی بھارت پارلیمنٹ کو کرنی ہے. پارلیمنٹ میں قوم کے نمائندے ہونے چاہیے اور ان کے لیے آپ وہ ہدایات جاری کیجئے جن کا تعلق امانت سے, دیانت سے, اعلیٰ اخلاق سے, سمجھ سے, فہم سے, بصیرت سے ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. کسی خاص فن کا عالم ہونا یہ ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب پروگرام میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, عالم اسلام اور جمہوریت سے متعلق جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے آپ نے ملاحظہ کی. ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں.